پاک پیدا ہوئے ہیں، منزہ پیدا ہوئے ہیں اور پاک کرنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک زمین پر لگے تو اللہ نے سرکار کے قدموں کا صدقہ پوری زمین کو پاک فرما دیا۔ سرکار کے قدم مبارک لگنے کی کیا برکت ہے دیکھیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عبادتیں کرتے تھے تو ان کے لیے جگہ مقرر ہوتی تھی، چاہے وہ جتنا ہی دور کیوں نہ ہوتی، انہیں اسی خاص جگہ پر جانا پڑتا عبادت کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کا صدقہ جو ہی میرے آقا کے قدم مبارک زمین پر لگے، اللہ نے پوری زمین کو پاک فرما دیا۔ فرمایا محبوب اب آپ کی امت جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی میں وہیں پر قبول فرما لوں گا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پر آنے کی برکتیں ہیں۔ آتے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں رکھا، امت کو یاد فرمایا، رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی ہمیں یاد کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 دن اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ مبارک نوش فرمایا۔ اس کے بعد چند دن حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر یہ نوکری، یہ خدمت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقدر میں لکھی تھی۔ پھر یہ خدمت اماں حلیمہ نے سر انجام دی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں یہ ملک عرب کا قانون تھا، دستور تھا کہ سال کے اندر عورتیں ملک عرب کا 2 مرتبہ چکر لگایا کرتی تھیں، اور آتی جو بچے پیدا ہوئے ہوتے تھے ان بچوں کو لے جاتی، اور جب ان کو پالتی پرورش کرتی، جب 2-3 سال جو بھی مقرر ہوتے واپسی پر انہیں ایک اچھی اجرت مل جاتی تھی، اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ یہ ان کی عادت تھی، سال میں 2 مرتبہ آتی تھی بچے لینے کے لیے۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قبیلہ تھا۔ فرماتی ہیں ہمارے قبیلے کی چند عورتیں جو ہے نا ملک عرب کی طرف روانہ ہوئی بچے لینے کی غرض سے۔ فرماتی ہیں میں بھی ان کے ساتھ جانے لگی، میرا شوہر بھی۔ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک دراز گوشت تھا سواری کے لیے اور ایک اونٹنی تھی۔ فرماتی ہیں ہماری اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ ان کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں آتا تھا، اتنی قد سالی کی وجہ سے وہ بہت کمزور تھی، اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دراز گوشت تھا وہ اس سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ فرماتے ہیں قدم قدم پہ گر پڑتا تھا، اتنا کمزور چلنے کے قابل نہ تھا۔ فرماتی ہیں ساتھ میرا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں، شیرخوار بچہ ہے۔ فرماتی ہیں ہم چل پڑے، باقی عورتوں کی چونکہ سواریاں بالکل طاقتور تھیں وہ ہم سے پہلے پہنچ گئی مکہ شریف، وہاں پر انہیں جا کے بچے اٹھا لیے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پہ کوئی جاتی، دروازہ کھٹکھٹاتی، پوچھتی بچہ لینا ہے تو اندر سے آواز آتی بچہ ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتی جس کا باپ نہیں ہے اس نے ہمیں معاوضہ کیا دینا ہے، ہمیں اجرت تو پھر کم ملے گی نا، یہی سوچ کر چلی جاتی۔ لیکن میں کہتا ہوں میرا وجدان یہ کہتا ہے حقیقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا تھا، تبھی تو سبھی واپس چلی جاتی تھی۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جو یہ بچہ ہے اس کی کیا شانیں ہیں، وہ رحمت کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ان کی کیا شانیں ہیں تو وہ ضرور لے کر جاتی، اور یہی سوچتی تھی کہ یہ تو یتیم ہے جن کا باپ نہیں ہے، وہ ہمیں اجرت کیا دیں گے، ہمیں کیا معاوضہ دیں گے، یہ سوچ کر واپس چلی جاتی تھی۔ وہی ایک بچہ رہ گیا تھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب ہم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ عرض کرتے ہیں حلیمہ آئی ہوں، قبیلہ بنی سعد بن بکر سے، بچے لینے کے گھر سے آئی ہوں۔ کہا بچہ تو ہے لیکن ہے یتیم۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یتیم ہے، ہم لینے آئے ہیں
لے کر ہی جائیں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں۔ حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عرض کرتی ہیں ہمیں وہ اپنا مبارک بچہ تو دکھائیں جس کو ہم لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کمرے کے اندر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہا ہے، جائیں دیکھ لیں اور اس کو اٹھائیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب میں کمرے کے اندر داخل ہوتی ہوں پورا کمرہ خوشبو سے معطر و منور ہے، کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتی ہیں پورا کمرہ روشن ہے، میں جب قریب جاتی ہوں کیا دیکھتی ہوں؟ سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور سبز رنگ کے ریشم کے اوپر میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں۔ پھر سونے کا انداز دیکھیں، فرماتی ہیں آنکھیں بند ہیں، دایاں ہاتھ مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ اقدس پر رکھا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت منظر جب دیکھتی ہیں، میرے آقا کا حسن و جمال دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ مجھے 1000 جانیں دے تو کبھی ایک ایک قربان کرنے کو تیار ہوں میں۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال والا اور با کمال بچہ مجھے دیا ہے، میرے مقدر میں لکھا تھا کہ اس کی میں خدمت کروں گی۔ جب اماں حلیمہ یہ دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر رکھا۔ فرماتی ہیں جب میں نے ہاتھ رکھا تو میرے آقا نے آنکھیں کھولی، سیدھا آسمان کی طرف دیکھا، پھر میرے آقا مسکرائے۔ فرماتی ہیں جب مسکرائے تو ایسا نور نکلا کہ 7 آسمانوں تک وہ ایک نور کی لہر بن گئی، ایسا نور تھا۔ فرماتی ہیں پورا کمرہ چمک اٹھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرائے تو پھر میری طرف دیکھا، میں نے اٹھا لیا، اپنے باہوں کے اندر جب اٹھایا سینے سے لگایا، گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرا انتظار کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگاتی ہوں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو سرائکی کے شاعر نے یہیں پر قلم اٹھایا، خوب ہی منظر کشی کی ہے، بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری منظر کشی کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں خوش تھی کہ حلیمہ بولی آیا عربی ہے میری جھولی، آیا عربی ہے میری جھولی، خوش تھی کہ حلیمہ بولی آیا عربی ہے میری جھولی، آیا عربی ہے میری جھولی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنی چھاتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی، دائیں سائڈ پیش کی۔ فرماتی ہیں میری حالت یہ تھی کہ میرے سینے میں دودھ اتنا نہیں اترتا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا منہ مبارک لگایا تو فرماتی ہیں دودھ سے بھر گئی میری چھاتی۔ فرماتی ہیں جب میں نے داہنی سائڈ پیش کی تو میرے آقا نے نوش فرمایا، پھر بائیں جانے میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیا، بائیں سائڈ پیش کی تو میرے آقا نے قبول نہ کیا۔ گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ میرا بھی دودھ شریک بھائی ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آتے ہی عدل و انصاف قائم کیا، آتے ہی عدل و انصاف کی مثال قائم فرما دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا لوگوں میں کسی کا حق کھانے نہیں آیا بلکہ حق والوں کو حق دلانے آیا ہوں، میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کی مثال قائم فرما کے بتا دیا لوگوں کسی کا حق نہ کھانا۔ وہ نبی جس نے آتے ہی عدل و انصاف کیا، آج اس کی امت کیسا عدل و انصاف کر رہی ہے۔ ذرا آج ہم دیکھیں کہ ہم بھی عدل و انصاف پر قائم ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی ہمیں سبق دیا کہ کسی کا حق نہیں کھانا، عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہے، ہر کسی کے ساتھ چھوٹا ہو بڑا ہو رشتہ دار ہو غیر ہو جو بھی ہو، فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہے، پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی ہمیں سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر باہر گئی، اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی کہ میں اپنے لال کو لے جانا چاہتی ہوں، تو حضرت اماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
خوشی سے لے جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں سپرد کرتی ہوں، جاتے ہوئے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں سپرد کرتی ہوں، اس کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے بچے کی اچھی طرح پرورش کرنا، کیونکہ دیہاتوں میں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، وہاں کی جو ہے نا نشو و نما بہت خوبصورت ہوتی ہے، بچے کی اچھی طرح پرورش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لینے آئی تھی حضرت اماں حلیمہ طیبہ طاہرہ۔ فرماتی ہیں اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے پہلے میں اللہ رب العالمین کے ہاں سپرد کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں، اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا، اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، کیونکہ یہ بچہ آنے والا بہت ہی شان اور کمال رکھتا ہے، آنے والے وقت کے اندر بہت ہی عظمتیں ہیں، اس کے اندر بہت ہی عظمتوں والا ہے، کمالات والا ہے، شان والا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں لے جائیں۔ اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب لے کر میں جاتی ہوں اپنے شوہر کا دکھاتی ہوں، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ کے اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی فریفتہ ہو جاتے ہیں، گویا کہہ رہے ہوتے ہیں فضل رب لولا اور کیا چاہیے، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، کہہ لیجیے مل کے فضل رب لولا اور کیا چاہیے، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھیں آپ کے حسن و جمال کو، آپ بھی پھر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم جانے لگتے ہیں، وہ دراز گوش جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوتے ہیں، جب لے کر بیٹھتی ہوں گود کے اندر، تو دراز گوش 3 مرتبہ کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے، گویا وہ بھی شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 جہانوں کا سردار مجھ پر سوار ہوا ہے اور یہ سعادت مجھے بخشی ہے، گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ اور وہی سواری جو چل نہیں سکتی تھی، قدم قدم پہ گر جاتی تھی، وہی سواری اب باقی سواریوں کو کراس کرتے ہوئے، ان کو چیرتے ہوئے گزرتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ باقی پوچھتی ہیں حلیمہ ذرا رک تو صحیح، بتا تو صحیح کیا سواری چینج کر لی ہے؟ ان 3 دنوں کے اندر تو نے اس کو کیا کھلایا ہے؟ اس کی اتنا موٹی بھی ہو گئی ہے، طاقتور بھی ہو گئی ہے، تیز بھی چلنے لگ گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سواری تو ہوئی ہے لیکن سوار ہو رہا ہے، سواری ہوئی ہے، یہ سوار کی برکتیں ہیں۔ فرماتی ہیں اماں حلیمہ جا رہی ہوں، پیچھے سے آوازیں دے دے کے کہتے ہیں حلیمہ ذرا روک تو صحیح، ہماری آوازیں تو سن، کس کا لال لیا ہے، کس کا بچہ اٹھایا ہے؟ تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں جے کو چایا نہیں پوچھا میں تو چاہی بہنیاں چند آمنا دادا چیتے بلائی بہنیاں۔ فرماتی ہیں جس کو تم نے نہیں اٹھایا تھا، تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، فرمایا اسی لال کو میں نے جا کر گلے لگایا ہے، میں نے نہیں بلکہ انہوں نے مجھے گلے لگایا ہے، مجھ جیسی کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ فرماتی ہیں میں اسی لال کو اٹھائے جا رہی ہوں جس کو تم نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فرماتی ہیں جب گھر لے کر گئی کیا انوار و کمالات ہے۔ فرماتی ہیں جو بکریاں تھیں دودھ نہیں دیتی تھی، سرکار کے اس بیڑے کے اندر جلوہ فروز ہونے کی برکت سے اللہ نے تمام بکریوں کو فربا بھی کر دیا، موٹا بھی کر دیا، تھن کے اندر دودھ بھی بھر آیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر سرکار کی خوشبو نہ ہو۔ فرماتی ہیں پورا قبیلہ منتر و منبر ہو گیا تھا، یہ سرکار کی برکتیں تھی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ پورے قبیلے والے حیران تھے کہ یہ بکریاں تو بالکل کمزور تھی، اب ان کے اندر دودھ کیسے آ گیا ہے، یہ موٹیاں کیسے ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ باقی قبیلہ بنو سعد کے جتنے بھی تھے اپنے چرواؤں کو کہتے تھے تم بھی وہاں بکریوں کو لے جایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ لے جاتی ہے،
ان کی بکریاں کیسے موٹی ہو گئی ہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا ان کے گھر دو جہانوں کا سردار آیا ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ سبھی گھر بھی چمک اٹھا ہے، گھر بھی نور علی نور ہے۔ یہ بچپن کا کیا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچپن کا آپ کا یہ عالم تھا، میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا، آپ جھولے کے اندر جھول رہے تھے اور چاند آپ کے انگلی کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ میں اس سے بھی آگے والی بات بتاتا ہوں۔ فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ فرمایا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، فرمایا جب میرے امتیوں کے اعمال لوح محفوظ پر قلم سے لکھے جاتے تھے، فرمایا میں اس قلم کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ فرمایا یہ میری پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں۔ سرکار علیہ السلام والسلام کے بہت سے برکات اور بہت سے فضائل ہیں، یقیناً بیان کرنے بیٹھ جائیں تو زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے سانس تو ختم ہو سکتے ہیں، سرکار علیہ السلام والسلام کی عظمت اور شان ختم نہیں ہو سکتی۔